بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آئیے ہم جانتے ہیں کہ سیدنا امام عالی مقام کی شہادت کس طریقے سے ہوئی اور آپ نے کربلا کی سرزمین پر کیوں کر اپنے سر کو اپنے تن سے جدا کروایا اور کیوں یزیدیوں نے آپ کا سر تن سے جدا کیا، اور آپ کی شہادت کے وقت بھی آپ نے تمام امتیوں کو یعنی مسلمانوں کو نماز کی تلقین دیتے ہوئے اس دنیا سے جدا ہوئے۔ تو آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ تمام میرے اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور اپنے دل میں آل رسول کی محبت پیدا کریں اور اپنے دل میں نماز کی محبت پیدا کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیں۔ آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال، حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین۔ حسین شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اب وہ وقت آیا کہ جانثار ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے میدان کربلا میں اور حضرت امام پر جانیں قربان کر گئے۔ اب تنہا حضرت امام عالی مقام ہیں اور ایک فرزند امام زین العابدین، وہ بھی بیمار اور ضعیف، باوجود اس ضعیف اور ناتوانائی کے خیمے سے باہر آئے امام کو تنہا دیکھ کر میدان کارزار میں جانے اور اپنی جانثار کرنے کے لیے دست مبارک میں نیزہ لے لیا، لیکن بیماری سفر کو بھوک اور پیاس اور پانی کی تکلیفوں سے اس قدر ترکی کر گیا تھا کہ کھڑے ہونے سے بدن مبارک لرزتا تھا۔ باوجود اس کے ہمت مردانہ کا یہ حال تھا کہ میدان کا عزم کر لیا۔ سیدنا امام عالی مقام نے فرمایا، جان پدر لوٹ آؤ، میدان جانے کا قصد نہ کرو۔ کنبہ قبیلہ عزیز و اقارب جو ہمراہ تھے رائے حق میں نثار کر چکا اور الحمدللہ ان مصیبت کو اپنے نانا جان کے صدقے میں صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ اب صرف اپنا ناچیز ہدیہ سر راہ خدا میں نذر کرنے کے لیے حاضر ہے۔ تمہاری ذات سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ اہل بیت کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ بیویوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ نانا جان اور والد محترم کی جو امانتیں میرے پاس ہیں کس کو سپرد کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی محافظت اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے سر پر رکھا جائے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ یہ سب توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ دو امان، نبوت و رسالت کے آخری چراغ تم ہو، تمہاری ہی طلعت سے دنیا مستفیض ہوگی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلداغاں تمہارے ہی روئے طیبہ سے حبیب حق کے انوار اور تجلیات کی زیارت کریں گے۔ اے نور نظر لگتے جگر، یہ تمام کام تمہارے ذمے کیے جاتے ہیں۔ میرے بعد تمہیں میرے جانشین ہوگے، اس لیے تمہیں میدان جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے بھائی، تو جانثاری کی سعادت حاصل کر چکے اور آپ کے سامنے ہی ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت اور کرم میں پہنچے۔ میں تڑپ رہا ہوں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دے کر اور سمجھا کر امام زین العابدین کو ان تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا اور خود جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ یہ گھڑی بڑی قیامت خیز تھی جب سیدنا امام عالی مقام تھوڑی دیر کے بعد اپنی بیوی، بچوں اور دیگر اہل حرم سے جدا ہونے والے ہیں۔
اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اب سید زادیاں عنقریب اسیر ہو جائیں گی۔ اس وقت سب کے چہروں پر حسرت کا عالم ہے کہ اب امام ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ یہ امانت سونپتا ہوں تم کو اے جان حسین، اتباع مصطفیٰ ملحوظ رکھیو نور عین۔ روایت ملتی ہے کہ اسی وقت حضرت سیدنا سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے معصومانہ انداز میں عرض کرتی ہیں، ابا جان کیا موت کے استقبال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ امام عالی مقام نے فرمایا، بیٹی سکینہ، جس کا کوئی یار و مددگار نہ ہو تو وہ موت کے لیے تیار نہ ہو تو اور کیا کرے؟ سیدنا سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، تو ابا جان پھر ہمیں حرم کی طرف بھیج دیجئے۔ باپ بیٹی کی یہ گفتگو سن کر اہل بیت کی خواتین محترم رو پڑی۔ خود امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بیوی صاحبہ سے فرمایا، مجھے میرا وہ لباس لا کر دو جو میرے اوپر کے لباس کے نیچے پہنتا ہوں، جو جسم کے ساتھ بالکل مل جاتا ہے، تاکہ جب میں شہید ہو جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ میرا جسم برہنہ ہو جائے، اوپر کا لباس پھٹ بھی جائے تو جو لباس جسم کے ساتھ ہوگا اس سے میرا جسم برہنہ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے امام عالی مقام پر۔ امام عالی مقام نے قبائے مصری پہنی اور امامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھا۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر رکھی، حضور حیدر کرار کی ذوالفقار کی۔ اہل بیت نے اس منظر کو آنکھوں سے دیکھا۔ رب تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس طریقے سے ان کے گھر کا وہ منظر تھا۔ پھر سیدنا امام عالی مقام نے فرمایا، تم سب پر میری طرف سے سلام ہو، اب میں جا رہا ہوں۔ اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جانتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اعمیٰ کا طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہیں ناچار ہیں مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھے گا فریاد و بکا سے۔ یہ ایک عجیب دردناک اور رقت آمیز وقت تھا جبکہ ان کے سردار ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں۔ سب کی نگاہیں سیدنا امام عالی مقام کی طرف لگی ہوئی ہیں اور امام ان کو دیکھتے دیکھتے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ اب امام عالی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس وقت اہل بیت کی بے کسی انتہا کو پہنچتی ہے کہ ان کا سردار ان سے ایک طویل عرصے کے لیے جدا ہو رہا ہے۔ ناز کے پالوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ نونہال اہل بیت کی یتیمی منڈلا رہی ہے، بیویوں سے سہاگ رخصت ہو رہا ہے۔ حضرت سکینہ کی ترسی ہوئی نگاہیں پدر بزرگ کا آخری دیدار کر رہی ہیں۔ آن دو آن میں یہ جلوے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے ہیں۔ اہل خیمہ کے چہروں سے رنگ اڑ گئے ہیں، حیرت کی تصویریں کھڑی ہوئی ہیں، نہ کسی کے بدن میں جنبش ہے نہ کسی کی زبان میں تاب اور حرکت، نورانی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ خاندان مصطفیٰ بے وطنی اور بے کسی میں اپنے سروں سے رحمت اور کرم کے سائے کو رخصت کر رہا ہے۔ امام عالی مقام نے اپنے اہل بیت کو تلقین اور صبر فرمائی، یہ رضا الہی پر صابر اور شاکر رہنے کی ہدایت کی اور سب کو اللہ کے سپرد کر کے میدان کا رخ کیا۔ اب نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ ابو بکر اور نہ عمر، نہ عثمان، نہ محمد، نہ جعفر، نہ عباس، جو امام علی مقام کو میدان میں جانے سے روکیں اور اپنی جانوں کو امام پر فدا کرے۔ سب آرام کی نیند سو گئے ہیں، تنہا امام علی مقام ہیں اور اب آپ ہی کو دشمنوں کے مقابل جانا ہے۔ خیمے سے چلے اور میدان میں پہنچے۔ حق اور صداقت کا روشن آفتاب سرزمین کربلا میں طلوع ہوا، باطل کی تاریکی اس کی نورانی شعاعوں سے کافور ہو گئی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند
رائے حق میں گھر لٹا کر کنبہ لٹا کر موجود ہے، ہزاروں کا آزما لشکر گرا سامنے موجود ہے، اس کی پیشانی پر شکن بھی نہیں، دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں، لیکن امام عالی مقام کی نگاہ میں ایک تنکے کے برابر بھی ان کا وزن نہیں۔ پھر آپ نے ایک رجز پڑھی جو آپ کی ذاتی اور نسبی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں یزیدیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور ناخوشی اور ظلم کے انجام سے ڈرایا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ فرمایا، اس میں حمد الہی کے بعد فرمایا، اے قوم، خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا جان لینا سب اس کی قدرت اور اختیار میں ہے۔ اگر تم خداوند عالم پر یقین رکھتے ہو اور میرے نانا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو قیامت کے دن سے ڈرو اور عدل قائم کرو، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت گناہگاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال اصحاب میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ کہ عیش دنیا میں قیام نہیں ہے۔ اگر سلطنت کی لالچ میں میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو کہ میں اب عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاؤں۔ اگر یہ کچھ منظور نہ ہو تو تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ کے حکم اور اس کی مرضی پر صبر اور شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام کی زبان سے یہ کلمہ سن کر کوفیوں میں سے بہت لوگ رو پڑے۔ دل سب کے جانتے تھے کہ وہ ظلم اور جفا ہے اور حمایت باطل کے لیے انہوں نے دارین کی روسیاہی گوارا کر لی ہے۔ یہ بھی سب کو یقین تھا کہ امام مظلوم حق پر ہیں۔ امام کے خلاف ایک جنبش دشمنان حق کے لیے ہر آخرت کی رسوائی کا سبب ہے، اس لیے بہت سے لوگوں پر اثر ہوا اور ظالمان بدباطن نے بھی ایک لمحہ کے لیے اس سے اثر لیا۔ ان کے بدنوں پر ایک فریری سی آ گئی اور ان کے دلوں پر ایک بجلی سی چمک گئی، لیکن شمر اور خبیث کچھ متاثر نہ ہوئے، بلکہ یہ دیکھ کر کہ لشکر پر امام عالی مقام کی تقریر کا کچھ اثر معلوم ہوتا ہے، کہنے لگے اپنا قصہ تازہ کیجئے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجئے تو آپ سے تعرض نہ کرے گا، کوئی آپ کو نہ مارے گا، ورنہ جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ امام عالی مقام کو انجام معلوم تھا، لیکن تقریر تمام حجت کے لیے فرمائی تھی کہ ان یزیدیوں کو کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لگتے جگر بے کسی بھوک پیاس کی حالت میں آل و اصحاب کے دل پر لیے ہوئے گرم ریگستان میں 20,000 کے لشکر کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ تمام حجتیں پوری کر دی گئی، اپنے فضائل اور اپنی بے گناہی سے دشمنوں کو اچھی طرح آگاہ کر دیا اور بار بار بتا دیا کہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا اور اس وقت تک ارادہ جنگ نہیں ہے، اب بھی موقع دو تو میں چلا جاؤں۔ مگر 20,000 کی تعداد امام کو بے کس اور تنہا دیکھ کر جوش بہادری دکھانا چاہتی تھی۔ حضرت امام عالی مقام نے یہ دیکھ لیا اور اطمینان کر لیا کہ اب سیاہ دلوں اور بدباطنوں کے لیے کوئی عذر باقی نہیں، اور یہ خبیث کسی طرح بھی خون ناحق اور ظلم و ستم سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا، تم جو ارادہ رکھتے ہو اپنا ارادہ پورا کرو اور جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ ابن سعد کے لشکر کو یوں یقین تھا
کہ امام عالی مقام بھوک اور پیاس کی تکلیف سے گزر چکی ہے، صدموں سے آپ نے کو نڈھال کر دیا ہے، لہٰذا ایسی حالت میں امام عالی مقام پر ہم بہت آسانی سے غالب آ جائیں گے، مقابلے میں آئے اور مارے گئے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھ کر یزیدی لشکر میں شور مچ گیا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو حیدر کرار کا یہ شیر کوفہ کی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنا کر چھوڑے گا۔ موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یکبارگی حملہ کرو، اور ہزاروں یزیدی چاروں طرف سے دوڑ پڑے، امام عالی مقام کو گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام عالی مقام، ناظرین میں آپ تمام کو کہتی ہوں کہ اگر اب بھی آپ کے دلوں میں آل رسول کی محبت نہ جاگی، آپ کے دلوں میں آل رسول کی محبت اگر اب بھی پیدا نہ ہوئی تو ہم مسلمان صرف نام کے رہ جائیں گے۔ امام حسین سے محبت کریں اور میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہر کسی کے دل میں امام عالی مقام اور اہل بیت سے محبت پیدا ہو سکے، اور تمام لوگ امام حسین اور شہدائے کربلا سے محبت کرے اور آل رسول پر اپنی جان کو نثار کرے۔ امام عالی مقام پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، مگر آپ نے اپنے حوصلے کو بلند رکھتے ہوئے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور یزیدی دریائے فرات کے کنارے پہرا دے رہے تھے، ان پر حملہ کیا، ان کی صفتوں کو چیرتے ہوئے فرات پر پہنچ گئے، گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا کہ پانی پیے کہ حسین بن نمیر نامی ایک شخص نے ایسا تیر مارا کہ جو آپ کے حلقوم پاک پر لگا، آپ نے تیر کھینچ کر نکالا، حلق پاک سے خون کی دھار جاری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس خون کو اپنے چلو میں لے کر آسمان کی طرف اچھالا اور بارگاہ رب میں عرض کیا، یا الہ العالمین، میں اس شقی اور ظالم قوم کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں جنہوں نے میرا خون بہایا اور اب پانی نہ پینے دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ کا گھوڑا دریائے فرات کے پانی میں گیا تو اس نے پانی پینے کے لیے اپنا منہ نیچے کیا تو سرکار امام عالی مقام نے فرمایا، اے گھوڑے تو بھی پیاسا اور میں بھی پیاسا ہوں، خدا کی قسم میں اس وقت تک پانی نہ پیوں گا جب تک کہ تو نہ پیے گا۔ سرکار امام عالی مقام کا یہ کلام سن کر وفادار گھوڑے نے اپنا منہ پانی سے اٹھا لیا، پھر آپ گھوڑے کو دریائے فرات سے باہر لائے اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے خیمے کی طرف آئے۔ خیمے میں آنے کے بعد اہل بیت اطہار کی خواتین محترم سے فرمایا، بس یہ آخری بار حاضری تھی، اب اس کے بعد میری واپسی نہ ہوگی، میں تم کو صبر کی تلقین کرتا ہوں، صبر کرنا اور پروردگار عالم کا شکر بجا لا کر ثواب عظیم کے مستحق ہونا۔ اب تم پر بلا اور مصیبت آنے والی ہے، یقین کر لو اللہ تمہارا نگہبان اور مددگار ہے، وہ تمہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، تمہارا انجام آخر خیر و عافیت کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا فرمائے گا اور تمہاری مصیبت کے بدلے تمہیں اعلیٰ انعام سے نوازے گا۔ تم کسی قسم کا شکوہ نہ کرنا، نہ کوئی ایسا کلمہ منہ سے نکالنا جو تمہاری شان کے خلاف ہو۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے میدان کا کارزار کا رخ کیا۔ سیدنا امام عالی مقام کو واپس آتے دیکھ کر یزیدیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ امام عالی مقام کے دست بدستہ جنگ میں ہمیں کامیابی نہ ہوگی، بلکہ امام عالی مقام کے کو نرگے میں لے کر تیروں کا مینا برسایا جائے، جب خوب زخمی ہو چکے تو نیزوں کے زخموں سے جسم پاک کو چھلنی کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یزیدی تیر اندازوں نے امام عالی مقام کو چاروں طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ امام عالی مقام کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی، مجبوراً امام عالی مقام کو ایک جگہ ٹھہر جانا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے تھے اور امام عالی مقام کا جسم پاک نشانہ بنا ہوا تھا، نورانی جسم زخموں سے چکنا چور اور لہو لہان ہو رہا تھا۔ ایک تیر پیشانی پر لگا، یہ پیشانی بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ سیدنا امام عالی مقام کو چکر آ گیا اور گھوڑے سے نیچے آئے۔ اب بزدل اور سیاہ دل یزیدیوں نے نیزوں پر رکھ لیا اور آپ کا نورانی خون میں نہا گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر گر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دشمنان ایمان نے آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا، کرنا چاہا
لیکن آپ کے اس لوگوں کے یزیدیوں کے اس ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، مگر امام عالی مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ پڑی، اور یزید خولی بن یزید نے بڑھ کر سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میری اسلامی ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں، آپ تمام ہی سے گزارش کرتی ہوں کہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، اور تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ واقعی کربلا امام حسین کو کس طریقے سے یزیدیوں نے شہید کیا۔ اور دعا کرتی ہوں کہ تمام سننے والے کو اللہ پاک صحت اور کامیابی عطا فرمائے، اور تمام کی مشکلوں کو اللہ پاک آسان فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔